جب اللہ نے کائنات کو سمیٹا تو ساری کائنات کے نمونے ایک انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیے۔ پھر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا زمین کو کھودے تو نیچے سے پانی اور تری نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ انسان کے اندر رکھا۔ انسان کے جسم سے اگر کہیں نیچے سوراخ ہو جائے تو جیسے زمین سے نیچے سے پانی نکلتا ہے، تری نکلتی ہے، تو انسان کے جسم کے اندر اللہ نے خون رکھا ہے، پانی رکھا ہے۔ جو ہی ذرا سا زخمی ہو جائے، پھٹ جائے جسم، تو نیچے سے جو ہے نا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اندر سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا نا، تو پانی کے اوپر کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ جیسے کشتی ہوتی ہے، پانی میں ہوا سے لہریں آتی ہے نا، تو وہ کشتی حرکت کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر فرشتوں نے پوچھا، اے اللہ آگ سے بھی زیادہ مضبوط؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں پانی ہے، جتنا بڑی آگ ہے، آگ اس کے اوپر پانی ڈال دو تو آگ کو بجھا دیتا ہے پانی۔ اللہ پانی سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز آپ نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل۔ ورنہ وہ تعلیم کیا جو دنیا کے اندر رہ جائے؟ یہ میرے بھائی یہ تعلیم اقرا باسم ربک جو سب سے پہلی وحی کے اندر سکھائی گئی ہے، اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا حق ہے کہ انسان اس کی اطاعت کرے۔ خلق الانسان، بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ پہلی وحی کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ دوسری آیت کے اندر خلق الانسان، اللہ نے انسان کو بنایا۔ ساری کائنات کے اللہ خالق ہیں یا صرف انسان کے خالق ہیں؟ ہاں میرے بھائی، اگر میری بات کی توجہ ہے نا، سن رہے ہیں تو ذرا جواب دیں تاکہ بات دل میں اترے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق ہیں یا صرف ایک انسان کے خالق ہیں؟ ساری کائنات کے خالق ہیں، آسمان ان کو بھی خالق۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر مشرکین سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ بھی مانتے تھے کہ ہاں ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارنے والا ہے بارشوں کے ذریعے۔ کون ذات ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی اور ہو سکتا ہے بھلا اللہ کے ساتھ؟ اللہ ساری کائنات کے خالق ہیں۔ یہ خلق اللہ کی صفت ہے، کوئی آدمی خالق نہیں ہو سکتا۔ خالق ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، خالق وہ ذات ہے۔ کسی اور کو خالق کہنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کسی اور کو خالق کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم دین سے اتنا دور چلے گئے، پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیسے اپنے اللہ کو جو ہے نا نام لینا ہے۔ اب خالق اللہ کا نام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق صفت ہے۔ خلق پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، کوئی مخلوق خالق نہیں ہو سکتی۔ اب ساری کائنات کی خالق ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ سب کائنات کے خالق ہیں، لیکن پہلی وحی کے اندر کیا فرمایا گیا؟ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو بنایا۔ اللہ نے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے، تمام مخلوقات کو سے اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، ساری کائنات کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری علماء نے یہ لکھی ہے کہ خلق الانسان، اللہ نے جب کائنات کو پھیلایا، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پھیلایا تو تا حد نکاح کائنات کی کوئی حد نہیں ہے۔ سمندروں کو دیکھ لو، پہاڑوں کو دیکھ لو، آسمانوں کو دیکھ لو، چاند سورج ستاروں کو دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو، پہاڑوں درختوں کو دیکھ لو، جانوروں کو دیکھ لو، اور زمین میں بے شمار مخلوق اللہ نے بنائی ہے، بے شمار۔ ہم اس کی جو ہے نا احاطہ نہیں کر سکتے کہ کتنا مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ جب اللہ نے کائنات کو پھیلایا تو کائنات کی بہت وسعت اللہ نے عطا فرمائی۔ جب اللہ نے کائنات کو سمیٹا تو ساری کائنات کے نمونے ایک انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیے۔ کائنات کو جب پھیلایا تو کائنات کو بہت بڑی اللہ نے وسعت عطا فرمائی۔ جب کائنات کو سمیٹا تو ساری کائنات کے نمونے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیے۔ زمین جس کے اوپر ہم چلتے ہیں
یہ مٹی سے اللہ نے بنائی ہے۔ تو مٹی کے نمونے بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ هو الذی خلقکم من تراب، انسان کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہماری ساری غذائیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، اور ساری حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، تو زمین کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو مٹی کا نمونہ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر رکھا۔ ہمارا جسم ہے ہی مٹی کا۔ اور پھر جیسے زمین جو ہے نا بالکل برابر نہیں ہے برابر زمین برابر نہیں، کہیں اونچائی ہیں، کہیں نیچے گڑھے ہیں، زمین ہموار نہیں ہے، یہ تو ہم خود زمین کو سیدھا کرتے ہیں نا۔ تو اسی طرح انسان کے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل ہموار نہیں بنایا کہ بالکل پلین ہو، سیدھا ہو، پریس ہو، ایسا نہیں ہے۔ کوئی ہڈی موٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، اور کوئی عضو بڑا ہے، کوئی چھوٹا۔ یہ انگلیاں دیکھ لو، برابر ہے؟ کوئی نہیں ہے برابر۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ زمین کا نمونہ انسان کے اندر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا زمین کو کھودے تو نیچے سے پانی اور تری نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ انسان کے اندر رکھا۔ انسان کے جسم سے اگر کہیں نیچے سوراخ ہو جائے تو جیسے زمین سے نیچے سے پانی نکلتا ہے، تری نکلتی ہے، تو انسان کے جسم کے اندر اللہ نے خون رکھا ہے، پانی رکھا ہے۔ جو ہی ذرا سا زخمی ہو جائے، پھٹ جائے جسم، تو نیچے سے جو ہے نا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اندر سے۔ اللہ نے زمین کے نمونے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ اور پھر زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے درخت بھی بنائے ہیں۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے میدان بھی بنائے جو چٹیل میدان ہے، وہاں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور پھر زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ درخت ایسے بنائے ہیں، درختوں کا نمونہ زمین کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ کیا میرے اللہ کی کاریگری ہے! فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا۔ ہاں، درختوں کا نمونہ رکھا، کہیں درخت گھنے گھنے درخت ہیں، یہ داڑھی دیکھ لو، کتنا گھنی داڑھی اللہ نے بنائی ہے، درختوں کا نمونہ ہے۔ ہاں، جیسے درختوں کو کاٹتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا، ان کے اندر روح تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ درخت کو تکلیف ہو۔ ایسے ہمارے بالوں کے اندر بھی اللہ نے روح رکھی ہے، اسی لیے تو بال بڑھتے ہیں، اور بالوں کو کاٹے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بالوں کو۔ تو درختوں کا نمونہ، کہیں گھنے جو ہے نا درخت ہیں، باغات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ رکھا۔ بال سر کے دیکھ لیں، داڑھی کے بال دیکھ لیں، یہ ماشاءاللہ گھنے درخت اللہ نے بنائے، درختوں کا نمونہ بنا دیا۔ اور کہیں پہ ایسے باغات ہیں، ایسے درخت ہیں کہ وہ فاصلے سے ہوتے ہیں، ان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے ان کا حسن ہوتا ہے۔ آپ جنگل کے اندر چلے جائیں، وہاں کون درختوں کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ ویسے ہی باغات خوبصورت نظر آتے ہیں، اور کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو کاٹا نہ جائے تو باغ خوبصورت نہیں بنتا، باغ خوبصورت نہیں بنتا۔ ایسے ہی اللہ نے یہ جو سر کے بال اور داڑھی کے بال اور مونچھوں کے بال اللہ نے رکھے ہیں، اگر انسان ان کی صفائی نہ کرے، کاٹ چھاٹ نہ کرے تو عجیب سی شکل نظر آئے انسان کی۔ ان کو کاٹنے تو خوبصورت نظر آتے ہیں، اور یہ بازو کے اوپر بھی تو اللہ نے بال رکھے ہیں نا، ان کو کبھی کاٹنے کی ضرورت پڑی ہے؟ یہ ویسے ہی خوبصورت اللہ نے بنا دیے ہیں فاصلے فاصلے پہ۔ اور زمین کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالی نے پانی رکھا ہے، زمین پیدا ہی پانی کے اوپر ہے، اللہ نے بچھائی ہے۔ تو انسان کے جسم کے اندر بھی اللہ نے پانی کا نمونہ رکھا، مٹی کا نمونہ بھی رکھا، درختوں کا نمونہ بھی رکھا، اور زمین کے اوپر پانی ہے۔ پھر کہیں پہ نہریں ہیں، بڑی نہریں ہیں، کہیں چھوٹی نہریں ہیں، کہیں تالاب ہیں، کہیں میٹھے چشمے ہیں، کہیں کھارا چشمہ ہے، اور کہیں نمکین پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ انسان کے اندر رکھا۔ سب سے پہلی وحی کے اندر فرمایا خلق الانسان، اللہ نے انسان کو بنایا۔ دیکھو زبان کے اوپر جو چشمہ ہے میٹھا ہے، ہر وقت ذائقہ صحیح رہتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو اگر زبان کے اوپر آ جائے تو نمکین سا نظر آتا ہے، آنسو نمکین ہے۔ اور پھر میدا ہے، جیسے تالاب ہوتے ہیں، میدا ساری چیز جو ہے نا تالاب کے اندر پانی جمع ہوتا ہے تو جو کچھ ہم کھاتے ہیں میدے کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ اور پھر نہروں کا نظام ہے، ہمارے جسم کے اندر اللہ نے رگوں کا نظام رکھا ہے، یہ نہروں کا نظام ہے۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو بنایا، ساری کائنات کے نمونے رکھے۔ پھر اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ پرسوں ہم ایک حدیث پڑھ رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا نا،
تو پانی کے اوپر کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. جیسے کشتی ہوتی ہے, پانی میں ہوا سے لہریں آتی ہے نا, تو وہ کشتی حرکت کرتی رہتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا تو زمین حرکت کرتی تھی, جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں. زلزلے میں بھی تو زمین حرکت کرتی ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا. والجبال اوتادا, والجبال اوتادا, پہاڑوں کو اللہ نے کیل بنایا, میخیں بنا کر زمین کے اندر گاڑ دیا. زمین رک گئی, ٹھہر گئی. فرشتوں کو تعجب ہوا کہ اللہ تو نے اتنا مضبوط مخلوق پہاڑ بنائے ہیں کہ زمین, اتنا بڑی زمین جو حرکت کر رہی تھی وہ رک گئی ہے. اللہ اس پہاڑوں سے بھی تو نے سخت اور مضبوط کوئی چیز بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے اس سے زیادہ سخت بنایا ہے پہاڑوں سے لوہا. لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے نہیں توڑتا؟ توڑ دیتا ہے نا. اچھا پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت لوہا مضبوط ہے. اللہ لوہے سے بھی زیادہ سخت تو نے کوئی چیز بنائی ہے, زیادہ مضبوط. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہے سے زیادہ میں نے آگ مضبوط بنائی ہے. لوہے کو آگ میں ڈال دو تو پگھلا دیتی ہے آگ, پگھل جاتا ہے نا لوہا. یہ ہمارے یہ جتنی بھی یہ لوہے کی چیزیں, یہ ہاتھ سریا اور گارڈر, یہ ساری چیزیں آپ جہاں فیکٹری ہے نا وہاں اسٹیل مل, وہاں دیکھیں لوہا ایسے چل رہا ہوتا ہے آگ کے سامنے جیسے پانی جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ کو میں نے لوہے سے بھی زیادہ مضبوط بنایا. اللہ تعالیٰ سے پھر فرشتوں نے پوچھا اے اللہ آگ سے بھی زیادہ مضبوط؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں پانی ہے. جتنا بڑی آگ ہے, آگ اس کے اوپر پانی ڈال دو تو آگ کو بجھا دیتا ہے پانی. اللہ پانی سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز آپ نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے ہوا کو زیادہ مضبوط بنایا, جو پانی کو بھی اٹھا کے بادلوں کے ذریعے لے جاتی ہے. اللہ ہوا سے بھی زیادہ مضبوط؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہوا سے زیادہ مضبوط میں نے وہ مومن کا جو صدقہ ہے سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, ریا اور دکھلاوا نہ ہو, اس کا یہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا صدقہ یہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. تو خلق الانسان, اللہ نے ساری کائنات کو بنایا, لیکن سب سے پہلی وحی کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا. جیسے پہاڑ اللہ نے زمین کے اوپر گاڑے ہیں, یہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی رکھا ہے. یہ ہماری ہڈیاں جو ہے نا, ہڈیاں یہ پہاڑوں کا نمونہ ہے. کہیں چھوٹے پہاڑ, کہیں بڑے پہاڑ, اور کہیں جو ہے نا ہمارے اعضاء کے اندر کہیں چھوٹی ہڈیاں کہیں بڑی ہڈیاں. آقا نے فرمایا 363 یا 65 جوڑ ہیں انسان کے جسم کے اندر. جب صبح کرتا ہے تو ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا ضروری ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھو یہ جوڑ ہمارے صحیح کام کر رہے ہیں, اگر ایک انگلی رک جائے جوڑ, کتنا انسان کو تکلیف ہو جائے. اللہ کا کتنا احسان. یہ گھٹنے والا جوڑ اگر اللہ تعالیٰ اس کو جام کر دیں تو ہم نہ چل سکے, نہ بیٹھ سکے, نہ لیٹ سکے, نہ نماز پڑھ سکے, کچھ بھی نہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے اعضاء سے سالم کام کر رہے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین, کیا یہ اللہ کی شان ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا صدقے ہم کہاں سے لائیں؟ فرمایا بھائی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لو, سارے صدقوں کا جو ہے نا بدلہ, سارے اعضاء کا جو ہے نا شکریہ ادا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا نمونہ ہمارے جسم کے اندر ہڈیوں کو بنایا. اگر ہڈیاں نہ ہوں تو ہمارا جسم کھڑا ہو سکتا ہے؟ جیسے زمین کے اندر پہاڑ نہ ہو تو زمین ٹھہر نہیں سکتی, ہمارے جسم کے اندر اگر ہڈیاں نہ ہوں تو ہمارا جسم کھڑا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے نمونے پہاڑوں کو بنایا, کہیں کالے پہاڑ, کہیں سفید پہاڑ, اور کہیں جو ہے سرخ پہاڑ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی تو ایسا بنایا, کسی کو کالا رنگ دے دیا, کسی کو سرخ رنگ دے دیا, کسی کو سفید رنگ دے دیا میرے اللہ نے. اور زمین کے بعد حصے ایسے ہیں کہ بڑے محترم ہیں, بڑے محترم حصے ہیں زمین کے. جیسے مسجد ہے, بڑی مقدس جگہ ہے, کعبۃ اللہ ہے, اس کو لوگ چومتے ہیں. زمین کے کچھ مقدس جگہیں ہیں اور کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو گندی جگہ ہوتی ہیں, جیسے واش روم ہے. ایسے ہی انسان کے جسم کے اندر بھی اللہ نے یہ نمونے رکھے ہیں. کچھ جسم کے اعضاء ایسے ہیں بڑے مقدس ہیں, آپ پیشانی پہ بوسہ لیتے ہو, اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہو. چہرے کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے, مقدس عضو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ ساری کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر یہ زمین کے اندر جانور بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور جانوروں کا نمونہ ہمارے جسم کے اندر, خون کے اندر جراثیم کی شکل کے اندر اللہ نے رکھ دیے ہیں. اور ہواؤں کا نظام ہے زمین کے اندر.
اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر یہ جو ہم روح لے رہے ہیں یہ بھی تو ہوا ہے نا، یہ جو روح ہے چل رہی ہے، اور یہ ہمارا سانس ہے یہ بھی تو ہوا ہے۔ اگر ہوا نہ ہو تو کائنات ختم ہو جائے۔ ہوا کے ذریعے تو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اگر ہوا بند ہو جائے تو ہماری آواز ایک دوسرے تک نہ پہنچ سکے۔ تو اگر یہ سانس بند ہو جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، جیسے یہ کائنات نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہی میرے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دنیا کے سارے چیزوں کے نمونے، اور پھر اس کائنات کو اللہ نے روشن کیا۔ دو چیزیں عطا فرمائی، چاند اور سورج، اس کی وجہ سے روشنی ہے۔ اللہ نے یہ نمونے بھی انسان کے اندر رکھے ہیں۔ دو آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ چاند سورج کی طرح۔ آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں، اگر چاند اور سورج نہ ہوں تو انسان کو کچھ نظر آ سکتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا۔ اور اگر انسان کو آنکھیں نہ ہوں تو تب بھی تو اندھیرا ہے، چاند سورج نہ ہوں تب بھی اندھیرا، آنکھیں نہ ہوں تب بھی اندھیرا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اللہ چلانے والے ہیں، لیکن اللہ کی ذات نظر نہیں آتی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ کی ذات، لیکن اللہ کی ذات لا تدرکہ الابصار، اللہ کی ذات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کائنات کے اندر۔ اسی طرح اللہ نے یہ نمونہ بھی رکھا ہے، روح ہمارے جسم کے اندر ہے مخلوق لیکن نظر نہیں آتی روح۔ تو خلق الانسان پہلی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، لیکن پہلی وحی کے اندر تعارف کرایا خلق الانسان۔ انسان اگر تو اپنے اندر غور کرے گا تو میری ذات تجھے سمجھ آ جائے گی۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کی کوالٹی چیز کی کیسی ہے، فلاں کیسی ہے، اگر نہیں پہچانا مسلمان نے تو اللہ کو نہیں پہچانا۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے، گلہ کیا ہے کہ جیسے اللہ کو پہچاننا تھا انسان نے ویسا نہیں پہچانا۔ ایک دنیا دار کا ایک فون آ جائے، چلو بھائی جلدی آؤ، تھانے کے اندر پہنچو، انسان سارے کام چھوڑ کے فوراً پہنچتا ہے۔ اللہ کا بلاوا 5 وقت آ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے آ رہے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جب روح نکالنے والا فرشتہ ہے تب بھی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو اللہ کو اگر پہچانتے تو یہ عذر اور یہ ہیلے بہانے ہم نہ کرتے۔